نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه۔ قابل صد احترام آل محلہ، بزرگوں، دوستوں، ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر آپ سے گزارش کی تھی کہ اس مہینے ہم ترتیب وار کچھ جمعے پڑھیں گے، جس میں رجب کے مہینے کے کچھ خاص واقعات جیسے معراج کا واقعہ ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی کچھ بدعات جیسے کنڈے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ان پر ہم بحث کریں گے۔ آج کا جمعہ ہمارا اسی موضوع پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بدعات۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ کامیابی اور کامرانی اللہ نے قرآن کی اتباع اور اس کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ان کے بتلائے ہوئے رستے کو، ان کے لائے ہوئے دین کو دین اسلام بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے، جو اصول ہمیں بتائے، ان سے ہٹ کر جو ہم کام کریں گے وہ بدعت کہلاتا ہے۔ سنت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور بدعت اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ کیوں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھا، بخاری کے حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس کا تعلق اس دین کے ساتھ نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اس کو رد کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ خود اللہ نے فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تم سب عربی جاننے والے تھے، ہم چاہتے تو ڈائریکٹ قرآن نازل کر لیتے، خود ہی پڑھو، خود ہی تحقیق کرو، لیکن ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا، اسی لیے مبعوث کیا کہ جو دین کی تھیوری تھی، جو اصول تھے، جو قواعد ضوابط تھے، اسے پریکٹیکلی عملی طور پر آپ کے سامنے اس کا اظہار کر سکے۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہیں نا۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے بھئی گیئر یوں لگتا ہے، گاڑی میں 4 گیئر ہے، پہلا یوں لگے گا، دوسرا یوں لگے گا، تیسرا یوں لگے گا، چوتھا یوں لگے گا، اور سٹیرنگ یوں گھماؤ گے تو گاڑی یوں ہو جائے گی، یوں گھماؤں گے۔ لیکن آپ کو اگر میں بٹھا دوں، اگر آپ نے پریکٹیکلی عملی گاڑی نہیں چلا سکتے، کہیں نہ کہیں جا کے ٹھوکیں گے۔ تو نبی کو مبعوث کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں اسے خود امپلیمنٹ کر کے آپ کو بتلا دیں کہ یہ دین ہے۔ اور خود رسول اللہ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدی، لوگو میرے بعد جو تم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ میں تو ساری عمر نہیں رہوں گا، ابھی تو زندہ ہوں، تمہیں عمل کر کے بتا رہا ہوں، کوئی مسئلہ آ جاتے میرے سامنے لیا تو میں بتلا دیتا ہوں، میرے بعد تم نے دین کے معاملے میں میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، چوتھے کون ہیں؟ حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، شاباش، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کے طریقے کو لے کر چلنا ہے، ان کے طور طریقے کو اپنانا ہے، ان کے رستے کو سامنے رکھنا ہے۔ آج میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، بہت سے ساتھی ہمارے سوال کرتے کہ یار ہمیں تو تم مولویوں نے تنگ کیا ہوا ہے، آپ کی کالی پگڑی ہے تو آپ ایک مسئلہ بیان کریں گے، نیلی پگڑی والے کے پاس جاؤں گا تو کوئی اور مسئلہ بیان کرے گا، اور پیلی اور جو بھی پگڑیاں، جتنی بھی پگڑیاں ہیں،
بغیر پگڑی والے کے پاس جاؤں گا کوئی اور مسئلہ بیان کرے گا، آپ کی داڑھی بڑی آپ ایک مسئلہ بیان کریں گے، چھوٹی داڑھی والے کے پاس جاؤں گا کوئی اور مسئلہ بیان کرے گا، آپ ہاتھ باندھنے والے آپ ایک مسئلہ بیان کریں گے، ہاتھ چھوڑنے والے کے پاس جاؤں گا کوئی اور مسئلہ بیان کرے گا۔ ہم کدھر جائیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم تو عوام ہیں، ہمیں تو خود آپ کہتے ہیں کہ تم عوام ہو، تمہارا کام قرآن اور سنت کو ڈائریکٹ سمجھنا نہیں ہے، مولویوں کے پیچھے پیچھے چلو، ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ ہم کس مولوی کی مانے؟ ایک مولوی اچھا ہے نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دوسرا مولوی اچھا ہے نماز روزے کی پابندی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک اصول ضابطہ قاعدہ بتایا، آج دوبارہ وہ اصول اور ضابطہ قاعدہ بتا رہا ہوں۔ بہترین اصول ضابطہ، اس اصول پر جب تک آپ چلیں گے کہیں بھی دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ وہ اصول اور ضابطہ بھی مزے کی بات ہے، کسی مولوی کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے سردار سچوں کے سچے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، 72 گروہ ہو گئے تھے، اسی طرح میری امت میں بھی 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، وہ سارے فرقوں والے جہنم میں جائیں گے، الا فرقۃ واحدہ، سوائے ایک، ان میں سے ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی، باقی جتنے فرقے ہیں سب کا ٹھکانہ جہنم میں، سب گمراہی پر ہیں، سب غلطی پر ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے ذہن میں آیا کہ بھلا وہ فرقہ، وہ خوش نصیب فرقہ کون ہوگا، وہ خوش نصیب جماعت کون ہوگی، وہ خوش نصیب گروہ کون ہوگا جو جنتی ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنی بڑی داڑھی والا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی پگڑی والا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے جبے والا کیوں نہ ہو، اس کے لاکھوں مریدین کیوں نہ ہو، بڑے بڑے مدرسے بڑی بڑی مسجدیں کیوں نہ ہو، اللہ کو یاد کرے تو خوف سے آنسو ٹپک پڑے نہ، بلکہ ان میں سے صرف ایک حق پر ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ بہت آسان طریقہ ہے، تم دیکھو جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اگر وہ جماعت، اگر وہ گروہ اسی طریقے پر چل رہے، سمجھ لینا یہ وہ جنتی، یہ وہ حق والا، یہ میرے والا ہے۔ اور جو اس سے ہٹ کر اپنے طور طریقے، اپنے رسم و رواج، اپنی عبادات، اپنی رسمیں نکالے، وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو جائے، ان کے دھوکے میں مت آنا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اسی سے اہل سنت والجماعت نکلا، اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ سنت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، اور جماعت وہ جو ان طریقوں کو صحابہ کی آراء، صحابہ کے سامنے رکھ کر لے کر چلے، صحابہ کے رستے پر بھی چلنے والے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر بھی چلنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الاول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا اللہ یا معاشر مسلمین خذوا طریقہ من کان قبلکم۔ اے لوگو، ہر وہ عبادت جو رسول اللہ اور ان کے صحابہ نے نہیں کی، خبردار اس عبادت کو، اس نیکی کو، اس کام کو، اس کو دین، جو کام رسول اللہ اور صحابہ نے دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر نہیں کیا، اسے مت کرنا، اسے ہرگز عبادت مت بنانا۔ کیوں کہ پچھلوں نے، رسول اللہ نے، صحابہ نے کوئی ایسا عمل دین کا چھوڑا نہیں جو کر کے بتایا نہ ہو۔ لوگوں اللہ سے ڈرو اور خبردار نتنے طریقے مت نکالنا، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ کام کر کے صحابہ تابعین رسول اللہ کر کے چلے گئے اسی رستے کو پکڑنا۔ کیوں؟ دین میں نئی باتیں کیوں نہیں نکال سکتے؟ دین میں نئے کام کیوں نہیں نکال سکتے؟ اچھا ہی کام تو ہوگا نا جو دین میں نکالوں گا، کوئی بری چیز تو نہیں نکالوں گا نا بھائی۔ دین کے نام پر جو کام میں کروں گا کوئی بری چیز تو نہیں کروں گا، اچھا ہی۔ لوگ کہتے نا یار مولوی صاحب کیوں منع کرتے ہو، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا نا، کوئی بری چیز تو نہیں کر رہا نا، یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ نہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اللہ نے دین کو کامل کر دیا۔ کامل مکمل کا کیا معنی ہے؟ گلاس میں پانی بھر گیا، اب اور ڈالو گے تو بھی گر سکتا ہے،
زیادہ ڈالو گے تو بھی گرے گا اور کم ہے بھی ہو گیا، نہ کوئی کم نہ کوئی زیادہ، برابر۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور وہ دین اسلام ہے جو تمہارے اللہ نے چن لیا ہے۔ اب جو اس کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکال رہا ہے، نئے نئے طریقے نکال رہا ہے، نئے نئے مسئلے نکال رہا ہے، وہ گویا یہ تاثر دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دین پورا بتلا کر گئے نہیں۔ یہ جو آج کام میں کروں نا دین سمجھ کر، یہ جو ثواب سمجھ کر، یہ جو نیکی سمجھ کر آج جو میں کام کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ معلوم ہوتا تو بتا کے جاتے نا یار، دراصل وہ تاثر دے رہا ہے، یہ تو مجھے پتا چلا، میں بڑی پہنچی ہوں سرکار تبھی میں کر رہا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ مجتہد، 4 ائمہ ہمارے بڑے بڑے گزرے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ 4 بڑے بڑے ائمہ ہمارے گزرے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے من ابتدع فی الاسلام بدعتا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فلم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ جو دین اسلام میں رسول اللہ کے طریقے سے، رسول اللہ کے عمل سے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، اس نے گویا یہ گمان کیا، یہ فیصلہ کر لیا، یہ تصور کر لیا کہ رسول اللہ دین میں خیانت کر کے گئے، معاذ اللہ، دین میں ڈنڈی مار کر گئے، معاذ اللہ۔ کیوں کہ اللہ تو کہہ چکے میں دین مکمل کر چکا ہوں، دین کامل کر چکا ہوں۔ اب یہ جو دین کے نام پر جو طریقہ، جو رسم، جو رواج نکال رہا ہے، گویا یہ کہنا چاہ رہے کہ رسول اللہ نے خیانت کی تھی، معاذ اللہ، ہمیں یہ بتلا کے نہیں گئے، ہمیں یہ بتلا کے نہیں گئے، ہمیں اس کی اطلاع نہیں دے کر گئے، اس لیے ہم کر رہے۔ اور امام مالک ایک دم جوش میں آ کر کہتے ہیں، لوگوں کان کھول کو سن لو، جو چیز رسول اللہ صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ تم اسے کتنا اچھا کیوں نہ کہو، تمہیں کتنا اچھا نظر کیوں نہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے اس کا ایک آدمی کتنا شریف کیوں نہ ہو، کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنا بزرگ کیوں نہ ہو، اس پر کوئی کیس نہ ہو، لیکن ہو غیر ملکی، اسے پاکستان کا شناختی کارڈ مل سکتا ہے نہیں، اس کو وزٹنگ کارڈ ملے گا، ویزا ملے گا، لیکن پاکستان کا شناختی کارڈ ایک پروسیس، ایک میتھڈ ہے۔ ایک آدمی کتنا اچھا اور نیک عمل کیوں نہ کر لے، لیکن رسول اللہ کے طریق کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ جو قبولیت کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ جو مہر جو لگنی تھی قبولیت کی، وہ قبولیت کی مہر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر کہتے ہیں کل فعل، تفسیر ابن کثیر کے اندر، کل فعل او قول لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا الیہا۔ اے لوگوں، ہر وہ کام، ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت نہ ہو، ہم اسے کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ اور اس کے صحابہ دین پر چلنے میں سب سے زیادہ شوق رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ حریص تھے، انہوں نے نیکی کا ایسا کوئی کام چھوڑا ہی نہیں جو کر کے بتلایا نہ ہو۔ اگر یہ کام جو آج تو کر رہا ہے یہ نیکی والا کام ہوتا، یہ اچھا کام ہوتا تو صحابہ کر کے جاتے، صحابہ دکھلا کر جاتے۔ کہتے ہیں جی یار کیا ہو گیا، اچھا ہی کام تو ہے نا، ٹھیک ہے بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے نا، اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، محمد بن نصر المروزی، 294 متوفہ ہے، ان کی کتاب السنہ، اس کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ کے بیٹے، ان کا قول نقل کرتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ۔ لوگوں، دین کے نام پر کوئی بھی بدعت نکالی جائے، کوئی بھی طریقہ جو رسول اللہ کی سنت میں نہ ہو، صحابہ کے طریق میں نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، اجماع سے ثابت نہ ہو، وہ گمراہی ہے، وہ مردود ہے، اگرچہ لوگ اسے کتنا اچھا کیوں نہ سمجھیں۔ کیوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہر بدعت مردود ہے۔ تو پھر یہ کہنا جب رسول اللہ کے، ایک بات سمجھو ذرا، جب رسول اللہ کے کہ ہر بدعت مردود ہے
ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر ہم یہ کہ نہیں ایک بدعت اچھی ہوتی اور ایک بدعت، یہ تو ایسے جیسے میں کہوں ہر چور مجرم ہے، ہر چور ہر قاتل، اور پھر کوئی نہیں حضرت دو قسم کے چور ہیں، ایک چور حسنہ والا اچھا والا چور ہے، اور ایک چور سیاہ برا والا چور ہے، ہم تو اچھے والے چور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت دو قسم کے قاتل ہیں، ایک قاتل اچھا والا قاتل ہوتا ہے اس کا خیال کیا کرو، اور ایک قاتل کوئی اس بات کو تسلیم کرے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجدد الفسانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے، دین اکبری کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ بدعت کے اندر ظلمت ہی ظلمت ہے، بدعت کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگرچہ وہ لوگوں کو اچھی لگے، اگرچہ وہ لوگ کتنی، بدعت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل کرے تو کیا ہو گیا، نہیں، نیک عمل بھی تاں کریں گے جب رسول اللہ کی آپ ایک روایت، عجیب روایت سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص عیدگاہ کے اندر نفل پڑھ رہا تھا، تو آپ نے مسئلہ میں یہاں سمجھاتا ہوں، بتاتا بھی ہوں کہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو منع کیا، نماز پڑھ رہے نا، نفل پڑھ رہے نا، نفل پڑھنا نماز پڑھنا کوئی بری چیز ہے؟ جو کہتے ہیں نفل پڑھنا بری چیز ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو کہ بھی نفل بہت بری چیز ہے، یہ تو وہابیوں کی، یہ تو مولویوں کی چیزیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ کون کہتا ہے؟ سب اس پر متفق ہونا کہ نفل اچھی چیز ہے، نفل کا ثواب ہے، آپ سب ماشاءاللہ نفل پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہر آدمی جب موقع ملتا ہے نفل پڑھتا ہے، وہ آدمی بھی نفل پڑھ رہا تھا، کوئی برا کام ہو، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا یار یہ مولوی کو کیا ہو گیا، ان مولویوں کوئی برا کام تو نہیں کر رہے نا، اچھا ہی تو کام کر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع کیا، وہ اللہ کے بندے نفل مت پڑھ، اس سے کہا ان اللہ لا يعذب علی الصلاة، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، اس سے کہا حضرت علی میں نفل پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، کوئی گندا کام تو نہیں کر رہا، اللہ مجھے نماز پر کوئی عذاب نہیں دے گا، کوئی غلط کام کرتا آپ مجھے روکتے، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں نا، ان اللہ لا يعذب علی الصلاة، اللہ مجھے نماز پہ تھوڑی پکڑے گا، اللہ مجھے نماز پہ تھوڑی میری پٹائی کرے گا، آپ مجھے کیوں منع کرتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی بھی جوش میں آ کر کیا عجیب و غریب جملہ فرمایا پھر کال کھول کر سن لے، ان اللہ لا یثیب علی عمل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان کھول کے پھر سن لیں، اللہ بھی وہ عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اس عمل پر اس وقت تک ثواب نہیں دے گا جب تک رسول اللہ نے وہ عمل نہ کیا ہو، جب تک رسول اللہ نے کر کے نہ دکھایا ہو۔ نماز بھلے اچھی ہو، نماز کے اچھے ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ اس موقع پر رسول اللہ نے یہ کام کر کے نہیں دکھایا، اس سے منع کیا، اب یہ کتنا اچھا کام کیوں نہ جائے، یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ سب ماشاءاللہ عید میں قربانی کرتے کہ نہیں کرتے؟ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی بولو نا یار، بولتے نہیں ہو یار، کرتے تو قربانی کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جب اس کو لٹاتے ہو، ذبح کرتے ہو، بابر بھائی آپ بتائیں کیا کرتے؟ بسم اللہ ہے اللہ اکبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسے ہی ذبح کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کون ایسے طریقے پہ ذبح کرتے بتائے ذرا، باقی کوئی نہیں کرتا؟ وہ طریقہ جو کرتا ہے جو نہیں کرتا وہ بھی بتائے نا، طریقہ تو یہی ہے نا یار۔ اب یہ بتاؤ سارے درود شریف والے بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ سارے درودی بیٹھے ہو نا؟ وہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا حضرت ہم بارودی نہیں درودی ہیں، ہم بارودی نہیں بلکہ تو بارودی تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا نا بھائی، ہم خود بارودیوں سے بیزار ہیں، یہاں روز ان کے لیے بدوائیں کرتے ہیں، سارے درودی بیٹھے ہو نا یار، درود شریف والے بیٹھے ہو نا یار۔ اور درود شریف پر میں بیانات بھی کرتا ہوں، فضائل بھی سناتا ہوں کہ نہیں سناتا؟ نماز سے پہلے، دعا سے پہلے، ہر دعا سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے، نماز میں پڑھتے، فضائل اعمال میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے درود شریف پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ابھی بھی کئی ساتھی پڑھ رہے ہوں گے نہیں پڑھ رہے ہوں گے؟ تو سارے درود ماننے والے ہو کہ نہیں ہو یار؟ کوئی درود کا منکر کوئی بیٹھا ہوا ہے نام مراد؟ کوئی بھی نہیں ہے نا یار۔ اب آپ ماشاءاللہ قربانی کے لیے بہترین جانور لے کر آئیں، خوبصورت بہترین گول مٹول سا جانور ہے، بہترین قسم کا ہے بھائی منیر بھائی، آپ نے زبردست قسم کے بھائی امام صاحب نے آداب بتایا تو اس کو بڑے پیار سے نیچے لٹانا، اس کو تکلیف نہ پہنچے، بڑے مزے سے اس کو لٹانا ہے، اس کو آپ نے لٹایا، چھری زبردست تیز کی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو ذبح کر دیا۔ مردار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ تو مجھے پہلی شک تھا، پہلی سب میں وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندو درود شریف پڑھا، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا؟ استغفر اللہ، درود پڑھنے پر جانور حرام کر دیا؟
तौबा तौबा तौबा। तो दुरूद इतनी बरकत वाली चीज, एक दफा दुरूद पढ़ो 10 दर्जात बुलंद होंगे, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 नेकियां होंगी। दुरूद पढ़ो के जुबान मीठा होगा, मुंह मीठा होगा। और तुम कह रहे हो कि जानवर हराम हो गया, नजस हो गया हैं? अब देखो मौलवी कैसे लोग के जज्बात भड़काते हैं। ओए कमबख्त मारे, किसने कहा कि माज़रा दुरूद से जानवर हराम हो गया? किसने कहा कि मुर्दार हो गया? कमबख्त मारे, दुरूद हमारे दिल का सुरूर है, हमारे आंखों की ठंडक है। सुबह शाम दुरूद पढ़ने को हम अपना एजाज समझते हैं। कमबख्त मारे, इस जानवर को इस दुरूद ने मुर्दार न किया, बल्कि तेरे मुर्दार तरीके ने मुर्दार किया है। इस वक्त रसूलुल्लाह ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने का हुक्म दिया था, तूने उस तरीके को छोड़ के दुरूद पढ़ दिया। अब ये चीज कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं है, अल्लाह के यहां वो काबिल कबूल। जानवर भी अपनी जगह ठीक था, दुरूद भी ठीक था, लेकिन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। इसी पर मैं बताता हूं, इसी पे एक रिवायत मुझे याद आ गई। सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबई गुजरे, मदीने के 7 फुकहा में से सबसे बड़े फकीह थे। सीर अलाम नुबला के अंदर इमाम ज़हाबी कहते मदीने में से बड़ा आलिम नहीं था। उनके सामने कोई असर के बाद नफल पढ़ रहा था। अब वही बात, नफल कोई बुरी चीज है, नफल कोई गुनाह वाली चीज है, लेकिन चूंकि असर के बाद रसूलुल्लाह ने अब वो एक अच्छा काम गलत मौके पर रसूलुल्लाह की मुखालफत पर असर के बाद वो नमाज पढ़ रहे, नफल पढ़ रहे। सईद इब्ने मुसय्यब रहमहुल्लाह ने मना किया कि ना कर। अब उससे वही जैसे हमारे वाले लोग होते, हमारे इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबुनी इन्नल्लाह युअज़्ज़िबुनी अल्लाह अला सलाती, क्या अल्लाह मुझे नमाज पर आज़ाब देगा? नमाज पर मेरी पकड़ गए। मौलवी तेरा दिमाग तो ठीक है, कहां से पढ़ कर आए तू? कैसा जाहिल मौलवी है? मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तू कह रहा मत पढ़। अल्लाह के एक तरफ तो कहते नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नफल पढ़ो, जिक्र अस्कार करो, आज जब करने के लिए बैठा हूं तो तू मुझे मना कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सईद इब्ने मुसय्यब रहमहुल्लाह ने कितना जबरदस्त जवाब देगा, कमबख्त मारे, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह नमाज पे किसी को आजाब नहीं देता, ना अल्लाह तुझे आजाब देगा नमाज पर। इन्नल्लाह युअज़्ज़िबुका बिमुखालिफति सुन्नति नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जो तेरी पकड़ करेगा नमाज पे पकड़ नहीं करेगा, बल्कि नबी अकरम की सुन्नत की मुखालिफत पर पकड़ करेगा। नबी की सुन्नत के मुताबिक नबी ने मना किया था कि इस वक्त के बाद नमाज न पढ़ना, तूने पढ़ी, ये सुन्नत की मुखालफत की। कहना ये चाह रहा हूं, बतलाना ये चाह रहा हूं, दर्द ये सुनाना चाह रहा हूं कि आज हमारे ये फैशन हो गया भाई दीन लावारिस है। यहां मोहल्ले के अंदर आप कोई चीज बगैर कानून के नहीं कर सकते। पाकिस्तान में चलो आप कह सकते बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मुहज़्ज़ब माशरे की बात कर रहा हूं। किसी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर आप कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आपको एक ईंट भी रखनी होगी, वहां की इंतजामिया से पूछना होगा, वहां की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। मैं एक दफा यहाँ पाकिस्तान तो हमारा शहजादा मुल्क है, बादशाह मुल्क के, यहाँ सारी बादशाह बैठे हुए, मैं उम्रे पे गया हुआ था। तो उम्रे पे वहां एक सरकारी आदमी की गाड़ी में खजूर मार्केट मदीने हम जा रहे थे, तो वहां वो गाड़ी एक गली के अंदर से 2-3 दफा घुमाई, तो मुझे अंदाजा हो कि हम एक ही गली में 2-3 दफा घूम रहे। तो मैंने कहा आप मार्केट पहुंच गए और एक ही गली में 2-3 दफा घूम रहे, तो गाड़ी आप कहीं खड़ी कर देना। और देखा हजरत साहब फिलहाल पार्किंग की जगह खाली नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई कहीं भी खड़ी कर दे मेरे भाई, पार्किंग नहीं तो कहीं भी खड़ी कर दे, पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तानी है। उसने कहा हजरत परसों मुझे 600 रियाल का जुर्माना हो चुका है। 600 रियाल बहुत बड़ी चीज है, आधी तनख्वाह है। सरकारी आदमी, ये नहीं कि हमारा तो सरकारी, उसको तो आप आंखें उठा के नहीं दे सकते। और अब इसलिए घूम रहा हूं कि गली में कोई जगह खाली होगी तो मैं वहां जाके पार्किंग करूंगा। और चौथा राउंड लगाने पर एक जगह खाली नजर आई तो वहां जाके गाड़ी खड़ी कर दी। एक मुहज़्ज़ब माशरे में आप गाड़ी कानून के खिलाफ खड़ी नहीं कर सकते, तो दीन मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन यूं लावारिस है कि जिसका जो मुंह आएगा इबादत इजाद कर लेगा, जिसका जो मुंह आएगा दीन इजाद कर लेगा, जिसका जो मुंह आएगा तरीका इजाद कर लेगा। नहीं, मैंने अभी आपको बताया रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो इस हमारे दीन में अपनी तरफ से कोई चीज इजाद करे अल्लाह क्या वो कबूल। ओए लोगों, सुन्नत की मुखालफत कोई मामूली चीज नहीं है।
اللہ کے رسول نے بدعتی پر جو سنت کے مخالف چلتا ہے، جو اپنے طور طریقے رسم و رواج دین میں ایجاد کرتا ہے، اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، طبرانی کی روایت ہے۔ لوگوں، اللہ ہر بدعتی کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا کیا آپ توبہ کر لیں گے معاذ اللہ کہ آپ کو معلوم ہے گناہ ہے، بدکاری کریں گے آپ توبہ کر لیں گے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے گناہ ہے، چوری کریں گے تو توبہ کر لیں گے اس لیے کہ معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کیا، لیکن بدعتی تو گناہ کر رہا ہے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ خاک توبہ کرے گا، وہ خاک اس سے پیچھے ہٹے گا، تب یہ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور روایت بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا۔ اے لوگوں، اللہ کسی بدعتی کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ تلاوت قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، اور نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ وہ کتنا نیک کیوں نہ ہو جاؤ، کعبہ کی دیواروں کو رگڑ رگڑ کے روئے، رات کو تہجدیں پڑھے، دن میں اللہ اللہ کرتا رہے، لیکن اگر رسول اللہ کی سنت اور طریقے پر نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول۔ امام ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ بہت بڑے ایک امام گزرے، آپ کو عجیب مجھے قصہ یاد آیا۔ المدخل ان کی مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں پر میرے پاس موجود ہے، پچھلی بھی جو کتابوں کے حوالے تھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس میں میں نے خود پڑھا ہے۔ فرمایا ایک آدمی تو اسے کسی مولوی سے سن لیا، ہمارے لیے عبرت ہے، مولوی سے سن لیا تسبیحات فاطمی کی فضائل۔ تسبیحات فاطمی پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کیا کیا بتاؤ؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اور 34 دفعہ اور 1 دفعہ لا الہ، یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور عشاء رات کو سونے سے پہلے بھی کیا کرنا ہے؟ ہاں، پوری رات عبادت میں گزرے گی، اور اگر رات کو موت آ گئی تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، نبی کی حدیث ہے۔ تو تسبیحات فاطمی کے فضائل سنا ہے، اس آدمی نے سنا، اس سے کہا تو کمال ہو گیا، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا کون سا مشکل ہے، میں 33 کی جگہ ہزار دفعہ پڑھوں گا، 33 کی جگہ ہزار 2,000 دفعہ پڑھوں گا، کون سا مشکل ہے۔ اللہ کا کرنا، رات کو سویا، خواب آیا کہ قیامت بپا ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، معاشر کا دن ہے، لوگوں کے حساب کتاب ہو رہے، ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے اعلان کیا، اس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، اور بھائی تسبیحات فاطمی والے کھڑے ہو جائے، جو دنیا میں تسبیحات فاطمی پڑھتے تھے کھڑے ہو، میں رجسٹر میں ان کا نام دیکھوں گا اور جنت کی طرف چلتے چلے جائیں، ان کے لیے جنت ہے۔ اب یہ بڑا خرامہ کہ ان لوگوں نے تو 33 دفعہ پڑھا ہوگا، میں تو ہزار دفعہ پڑھتا تھا، میرا نام تو سب سے پہلے ہوگا، سب سے پہلے میں بھاگوں، کہتا تھی میں، جیسے کہتے ہیں میں مجھے نہیں پہچانا آپ نے۔ تو اب فرشتے ایک آ رہے، ہاں جی بالکل آپ جائیں، دوسرا آ رہا ہے، اب وہ کبیدر تیسرا کبھی، ابھی میرا نام یا خدا ہے، نہ پہلوں میں نہ دوجوں میں نہ تیجوں میں، یہ کیا ہو گیا؟ نہ پہلوں میں نہ دوجوں میں نہ تیجوں میں، میں کہیں بھی نہیں ہے میرا، کم سے کم تیجوں میں ہوتا تو وہاں پہ بھی نہیں ہے، ادھر گھوم رہا ہے۔ آخر میں تنگ آ کر سے فرشتے سے پوچھا، اللہ کے بندے تو نے خود تو اعلان کیا تھا کہ تسبیحات فاطمی پڑھنے والے کھڑے ہو جائے، میں تسبیحات فاطمی پڑھنے والا نہیں رٹنے والا ہوں، انہوں نے تو 33 دفعہ پڑھا گا، میں تو خدا نے کتنی دفعہ میرا نام دیکھ کر آپ کا نام رجسٹر میں نہیں ہے۔ اس نے کہا غور سے دیکھ، میں پڑھنے والا ہوں، اس سے کہا نہیں، اس سے کہا پھر دیکھ، فرشتے نے کہا اگر پڑھنے والے تو کس طرح پڑھتا تھا؟ جس طرح رسول اللہ نے بتلایا اس طرح پڑھتا تھا یا اپنے طریقے کے مطابق پڑھتا تھا؟ اللہ، ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے جو روکا گیا ہے، تسبیحات فاطمی اچھی چیز تھی، لیکن رسول اللہ نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق میں نے نہیں پڑھا۔ تو اس لیے بھائیو، جو بھی کام کرو، جو بھی طریقہ اپنایا ہو، سب سے پہلے دیکھو رسول اللہ نے، ان کے صحابہ نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ انہی رجب کی بدعات میں اب میں نے آپ کے سامنے اصول بیان کر دیا، جو شروع سے بیٹھے ہوگے ان کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی،
اصول بیان کر دیا، اب خود دیکھتے چلے جاؤ، خود دیکھتے چلے جاؤ۔ میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، خواہ مخواہ میں بھائی ناراض ہوں گے، میرے پیچھے ہر بھائی نماز پڑھتا ہے، مجھے پتہ ہے، اور ہم آتے بھی ہیں، ہمیں کہتے بھی ہیں الحمدللہ کہ ہماری اصلاح ہوئی ہر قسم کا، اور اچھی بات ہے، ہر قسم کے آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ ہم نے جب بات کی قرآن اور سنت کی بات کی، جب بات کی بحوالہ بات کی، اپنے پیٹ سے کبھی بات کی ہو، اپنا کوئی فتویٰ دیو، میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ۔ انہی بدعات میں سے ایک رجب کی بدعت کنڈوں کی بدعت ہے۔ یہ کنڈوں کی بدعت، کنڈوں کی رسم، جسے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، امام جعفر صادق نہ رجب میں پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، ایک قول کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری کو پیدا ہوئے، ایک قول کے مطابق 17 ربیع اول 83 ہجری کو پیدا ہوئے، اور وفات 15 شعبان 148 ہجری ہے۔ بلکہ امام جعفر صادق تو کیا 12 ائمہ میں سے کوئی بھی امام رجب کے مہینے میں نہ پیدا ہوا ہے نہ فوت ہوا ہے۔ ہاں، رجب کی مہینے کی 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے۔ صحابہ کے دشمن، جسے آپ لوگ رافضی کہتے ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں اس کو ایجاد کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، امیر معاویہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہے نا بھائی۔ جو امیر معاویہ کی گستاخی کرے گا، اس کی زبان آپ کھینچیں گے کہ نہیں کھینچیں گے؟ اس کا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ میرا اسی پر ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر وہ یہ کہتے بھائی یہ کنڈے میں امیر معاویہ کے مرنے کی خوشی میں کر رہا ہوں، تو سب سنیوں نے جوتے نکال کے سر پہ مارنے تھے کہ نہیں مارنے تھے؟ کم بخت مارے، امیر معاویہ میرے سر کا تاج، تجھے اسے مرنے کی خوشی ہے۔ انہوں نے فراڈ کیا کیا، اسے نام دے دیا امام جعفر صادق کی ایصال ثواب۔ کوئی رسم نہیں۔ 1906 میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس پورے مجمع میں کوئی اگر کہے کہ غلط بات کی، میں ذمہ دار ہوں۔ 1906 میں امیر مینائی ایک بدبخت گزرا ہے، اس نے یہ رسم ایجاد کی ہے 1906 میں۔ اب آپ بتائیں، میں نے بیان میں آپ کے سامنے کہا، جو چیز نہ قرآن میں ہو، نہ سنت نبی میں ہو، نہ طریقے صحابہ میں ہو، نہ اجماع اور ایجادی 1906 میں ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا رسول اللہ کی سنت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ ایصال ثواب کریں، کوئی ایصال ثواب کا منکر نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کو طریقہ بتایا تھا۔ ایصال ثواب کرنے کتنے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مسجد کے اندر کتنے غریب مقتدی ہیں، ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے بازو کے محلے کے اندر غریب بستی ہے۔ آپ کرے، کوئی ایصال ثواب میں 50 نہیں 100 دے گے لیا، کوئی اس کا منکر نہیں، تقسیم کرے، لنگر چلائے، لیکن کرنا رسول اللہ کے طریق پر ہے۔ تو اس لیے اس رجب کے مہینے کے اندر ان کنڈوں کی رسم کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت، اور پھر مشرکین مکہ، جیسے مشرکین مکہ سانڈ ذبح کر لیتے تھے اور کہتے تھے اس میں سے فلاں نہیں کھائے گا، فلاں نہیں کھائے گا، تو کنڈوں میں بھی عورتیں کھائیں گی اور مرد، مجھے اس کا طریقہ زیادہ معلوم نہیں، اس لیے کبھی کیا بھی نہیں اور کبھی دیکھا بھی نہیں، طلباء کے بتاتے ہیں، عورتیں کھائیں گی مرد، اور پہلے وہ 7 بیویوں کی کہانی سنائی جاتی ہے، اور میرے گھر میں یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، تو تم کنڈے کر دو۔ نہیں، پریشانی ختم انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی، پریشانی ختم ہوگی نبی اکرم کی سنتوں پر عمل کرنے سے، پریشانی ختم ہوگی قرآن کو زندگی کا حصہ بنانے پر، پریشانی بدعات اور خرافات کرو گے پریشانیاں اور آئے گی۔ آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن بھی تھوڑا صاف ہو جائے، پریشانیاں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ مولا، لوگ آپ کا ذہن خراب کرتے ہوں گے نا، مولوی درود دے منکر ہیں، یہ مولوی درود دے منکر ہیں، نہ حضرت تھانوی رحمہ مولا ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے، اللہ اکبر۔ ملفوظات میں کسی نے پوچھا حضرت گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں تکلیفیں، کوئی وظیفہ بتا دے، آپ نے فرمایا گھر میں پریشانیاں اور تکلیفیں اللہ کی ناراضگی کے سبب سے نازل ہوتی ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، تم گھر میں درود شریف پڑھنے کا تمام کر دو، درود جو پڑھتا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، تیرے گھر سے پریشانیاں دور ہو کر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زور سے کہو تو سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جمعرات کو الحمدللہ یہ کراچی اجتماع شروع ہو رہا ہے، اللہ والے لوگ جمع ہوں گے، میں پہلے ذکر کے بڑے بڑی جماعتیں یہاں سے جائیں گی پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر، تو بہت بڑا ایک اجتماع آ رہا ہے۔ اللہ والوں کا آپ تمام سے گزارش ہے، وقت مجھے نہیں ملا، وقت اوپر ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس جمعرات کو سلیم بھائی کی ترتیب ہوگی، ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں، سلیم کھتری بھائی، انہوں نے گاڑیوں کا بندوبست کیا ہے، جمعرات کے ظہر کے بعد سے نکلنے کی ترتیب ہوگی، اتوار کو دعا ہوگی، تمام میں خود بھی کوشش کروں گا، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا اول تو 3 دن پورے لگائے، نہیں تو جتنا وقت آپ کو میرے کراچی اجتماع میں جائے۔ کون کون جائے گا بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرے، کون کون جائے گا بھائی؟ جزاک اللہ، جزا اللہ پاک، وما علینا الا البلاغ المبین۔